حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں موجود تھے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انطلقوا الی یہود، سارے یہودیوں کی طرف چلے آئے۔ کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس پہنچے تو آپ نے فناداہم، سب یہودیوں کو جمع فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یا معاشر یہودا اسلموا تسلموا، فرمایا کہ اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے۔ یہ ہے جی قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ نے آپ کے جو خطبات خادم حسین رضوی ہے جلد 100 میں بھی یہ بات لکھی ہے، آپ یہی بات فرماتے تھے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ بین المذاہب، آپ نے سنایا ہے کہ بین المذاہب ہم آنگی کا میں نے کہیں پر بھی نہیں پڑھا ہے۔ آپ فرماتے تھے یہ سب منافقت ہے، یہ سب منافقت ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جا کر فرمایا اسلم تسلم ہو، کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ، مجھے مانو۔ تو آگے پھر انہوں نے کہا فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، انہوں نے کہا آپ نے تو ہمیں تبلیغ فرما دی ہے۔ ان کا آگے سے متکبرانہ لہجہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ فرمایا اسلم تسلم، فرمایا کان کھول کر سن لو، کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے۔ پھر انہوں نے آگے سے کہا فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، پھر انہوں نے یہی بات کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ فرمایا کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، یہ بھی کان کھول کر سن لو، اعلموا انما الارض للہ ورسولہ وانی اريد ان اجلیکم من هذه الارض۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، اور یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور فرمایا میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں نے تمہیں مدینہ پاک سے جلا وطن کر دینا، تمہیں یہاں سے نکال دینا ہے۔ اب یہ کوئی اسلامی حکمران یہ بات آج یہودیوں کو کر سکتے ہیں؟ چند یہودی مسلمانوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ قبلہ بابا جی علامہ حافظ خادم حسین رضوی فرماتے تھے یہ ہے اسلام کا مزاج۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ اقبال کہتے ہیں در غلامی عشق و مذہب را فراق، انگبین زندگانی بد مذاق۔ کہتے اقبال کہتا ہے کہ جب قومیں کسی کی غلام ہو جائے، اور غلام میں بس صرف یہی نہیں ہے کہ غیروں کی غلامی ہو، غلامی کے بڑے طریقے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں جب قومیں غیروں کے غلام ہو جائے تو پھر ان کا عشق اور مذہب جدا جدا ہو جاتا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ بابا جی فرماتے تھے جی آج لوگ کہتے ہیں جی انگریزوں نے بڑی ترقی کی ہے، اگر آپ ان کے خلاف بولتے ہیں تو ان کے موبائل واپس کر دے، فلاں کر دے۔ حضور قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ میں کہتا ہوں پہلے وہ اللہ اور رسول کی زمین سے نکل جائے باہر دفع ہو جائے، جب وہ اللہ اور اس کی رسول کی زمین ہمیں واپس کر دیں گے تو ہم بھی ان کے موبائل واپس کر دیں گے۔ وہ تو ہمارے نوکر ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی زمین پر رہ کر تو نوکری کر رہے ہیں، ہم پر احسان توڑا کر رہے ہیں۔ اور قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ ہمارے لوگ اتنے مرغوب ہے ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، یہ جی موبائل آپ ان کا استعمال کر رہے ہو۔ حضور فرماتے تھے حضور قبلہ بابا جی کہ وہ اللہ کی ساری نعمتیں جو استعمال کر رہے ہیں، کیا ہوا اگر انہوں نے موبائل دیا؟ ہمارے لوگ اتنے مرغوب ہو گئے۔ اور پھر آپ اقبال کا یہ شعر سناتے تھے نہ کر فرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے، نہ کر فرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے، کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی براقی، فریاد ز افرنگ گلاویز افرنگ، فریاد ز شیرینی اور پرویزی افرنگ، عالم ہما ویران سے چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گرا خیز۔ ہمارے لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن حضور قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول کی زمین سے نکل جائے پھر ہم بھی ان کی چیزیں واپس پھینک دیں گے، ان کو دے دیں گے۔
اور اقبال آگے چل کر بھی کہتا ہے کہ اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ فرنگیوں کے فتنے سے اور ان کی سازشوں سے اور ان کے جتنے بھی گندے کارنامے ہیں اس سے بچنا چاہتی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے اونٹوں کو اپنے حوضوں پر پانی نہیں دینا. یہی تو ہزارہ ہیں، سارے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کہ خسارے میں ہیں. تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ترقی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں؟ ترقی اس لیے کہ تم نے جو دین مصطفیٰ کو جوڑا جی، اس لیے ان کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضور کے دین کو کنڈ کر دیتا، حضور کے دین کو ہم نے چھوڑ دیتا. اور اقبال کہتا ہے نا جی، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین. اقبال کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے خود دین کا کام کرنا تھا، جنہوں نے حضور کی دین کی پہرے داری کرنی تھی، جنہوں نے حضور کی ناموس کی پہرے داری کرنی تھی، جنہوں نے قرآن کا تحفظ کرنا تھا، جنہوں نے اپنی بیٹیوں بہنوں کا تحفظ کرنا تھا، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ واقعی دین مصطفیٰ تخت پر آ سکتا ہے، حضور کا دین تخت پر آ سکتا ہے. آج ہم دینی طبقہ علماء فی الحال اس سوچ میں ہے کہ آیا مجھے پولنگ اسٹیشن کے باہر حضور کی دین کی پہرے داری کرنی چاہیے کہ نہیں، پولنگ اسٹیشن کے باہر مجھے بیٹھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اور حضور کے دشمن اغیار طرح طرح کے حملے حضور کے دین پہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اور وہ بھی یورپ کا ایک دورہ کر کے آتے ہیں، ان کے زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں. اور یہاں آ کر پاکستانیوں کو بھی کہتے ہیں ہم نے وہاں بہت کچھ دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے جی؟ ہمیں پتہ ہے تم نے وہاں پہ کیا دیکھا ہے جی. اقبال نے بھی وہاں سے ہو کے آئے تھے نا، آپ نے کہا تھا نا خیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. اور آپ آگے کہتے ہیں جی اقبال کہ فرنگیوں پروفیسروں کے پاس میں رہا ہوں، ان کے دانشوروں کے پاس رہا ہوں، ان کے سائنسدانوں کے پاس میں رہا ہوں، انہوں نے صرف میرے سر کے درد میں اضافہ کیا ہے، اور میری زندگی کا بدترین وقت وہ گزرا جو میں ان کے پاس بیٹھا. پتہ نہیں لوگ کس کو ترقی کہتے ہیں. فقیرم استخواہم ہر چخواہم، فقیرم استخواہم ہر چخواہم. اقبال کہتے ہیں حضور میں آپ کے در کا فقیر ہوں، جو بھی مانگوں گا آپ سے ہی مانگوں گا، یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کے فریب و مکر سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.